کے بعد بھی کوئی ایثار ثواب کرنے والا ہو تو پھر یاد رکھیے، علم سے دوری غفلت و نادانی ہے۔ اس غفلت و نادانی کو دور کرنے کے لیے درس نظامی عالم اور عالمہ کورس کے ذریعے علم دین کی اشاعت کا حصہ بنیے، اور اپنے گھریلو ماحول کو دینی ماحول میں ڈالنے کے لیے جامعہ عزیز العلوم عالم کورس اور جامعہ فاطمۃ الزہرا عالمہ کورس میں داخلہ لیجیے۔ مزید معلومات کے لیے اس نمبر پر رابطہ کیجیے، +91 8057889427۔ درسی اور غیر درسی کتب و دیگر سامان خریدنے کے لیے اس ویب سائٹ پر وزٹ کریں www.misbahacademy.in۔ عالمہ کورس اور دیگر کورسز کے لیے درس نظامی آن لائن ایپ کو ڈاؤن لوڈ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز طلبہ اکرام، آج ہم اپنے سلسلے کی ایک اہم کتاب فارسی قواعد و انشاء شروع کر رہے ہیں۔ یہ کتاب ہند کے اکثر مدارس میں درجہ اعدادیہ میں ششماہی ثانی میں پڑھائی جاتی ہے۔ تسہیل المصادر کے بعد اس کتاب کو ششماہی ثانی میں پڑھایا جاتا ہے۔ فارسی زبان میں کتاب ہے جس میں مشقیں اچھی خاصی ہیں، قواعد ہیں، اور بہت بہترین کتاب ہے جس میں فارسی سے اردو بنانا اور اردو سے فارسی بنانے کے طریقے بیان کیے جاتے ہیں۔ اس کتاب کے مصنف ہیں مولانا اختر حسین فیضی مصباحی، استاد جامعہ اشرفیہ مبارک پور۔ مجلس برکات نے اسے شائع کیا ہے۔ اب یہاں بیان کیا ہے کہ اس کتاب میں فارسی کے بنیادی قواعد بتاتے ہوئے فارسی سے اردو اور اردو سے فارسی بنانے کے لیے تمرینات دی گئی ہیں۔ آخر میں ہر تمرین سے متعلق مشکل الفاظ کے ایک فرہنگ بھی شامل ہے جس میں الفاظ کے معانی دے دیے گئے ہیں۔ اب یہاں پر اس کے بعد یہ آ جائیں اس کتاب کو، پہلے اس کا پرانا ایڈیشن ہوتا تھا، اب یہ جدید نیا ایڈیشن شامل کیا گیا ہے۔ اس کتاب میں تقریباً جو اسباق ہیں وہ دیکھیے گا تا 65، یعنی 65 اسباق ہیں اس میں، اور ہم ترتیب وار ان اسباق کو پڑھیں گے۔ یہاں پر کچھ انہوں نے چیزیں بیان کی ہیں، اس کے بعد یہاں پر بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کا درس نمبر 1 آتا ہے۔ درس نمبر 1 لفظ کے بارے میں ہے کہ ہم ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں۔ ہم ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں، بات کرنے میں جو آواز منہ سے نکلتی ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ جیسے عربی میں کہا جاتا ہے ما یتلفظ بہ الانسان، انسان جس کا تلفظ کرے اسے لفظ کہتے ہیں۔ اب جیسے وہ، یہ، قلم، دوات، تو ہمارے منہ سے جو باتیں نکلتی ہیں، ہمارے منہ سے جو آواز منہ سے نکلتی اسے لفظ کہتے ہیں۔ جیسے وہ، یہ، قلم، دوات۔ اب یہ بھی جان لینا چاہیے کہ لفظ 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ لفظ جو ہمارے منہ سے نکل رہا ہے اس کا کوئی معنی ہوگا، یا ایسا ہوگا جس کا کوئی معنی نہیں ہوگا۔ تو اب یہ بھی جان لینا چاہیے کہ لفظ 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، ایک وہ جس کے کوئی معنی ہو، اور ایک وہ جس کے کوئی معنی نہ ہو۔ تو اب جس کے کوئی معنی ہو تو اس کا کیا معنی مراد ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، اور جس کا کوئی معنی نہ ہو اس کو کیا کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر جیسے کتاب، یہ لفظ ایسا ہے جس کا ایک معنی ہے، جس کو سن کر سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کتاب کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ اور وتاب، یہ کوئی ایسا لفظ ہے جس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ اسی طرح روٹی ایسی چیز ہے جو کھائی جاتی ہے، اور ووٹی یہ ایسا لفظ ہے جس کا کوئی معنی نہیں۔ قلم یہ ایسا لفظ ہے جس کا معنی ہے، ولم اس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ تو اب لفظ 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جس کے کوئی معنی ہو اور ایک وہ جس کے کوئی معنی نہ ہو۔ جیسے کتاب معنی دار ہے، وتاب بے معنی ہے، روٹی معنی دار ہے اور ووٹی بے معنی ہے، قلم معنی دار ہے اور ولم بے معنی ہے۔ ان مثالوں میں کتاب، روٹی اور قلم معنی دار لفظ ہیں،
اور وتاب ووٹی اور ولم معنی دار نہیں۔ اس طرح دونوں کے الگ الگ نام بھی ہیں۔ اب کیا نام ہیں؟ جس لفظ کا کوئی معنی ہو اس کو موضوع کہتے ہیں۔ یہ باتیں جو بنیادی چل رہی ہیں کہ نحو، صرف اور فارسی کہ تقریباً یہ ملتی جلتی باتیں شروع کی بیان کی جا رہی ہیں، اس لیے سمجھنے میں مشکل نہیں ہوگی۔ جس لفظ کا کوئی معنی ہو اس کو موضوع کہتے ہیں، اور جس کا کچھ معنی نہ ہو اس کو مہمل کہتے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں پر اوپر کی مثالوں میں کتاب، روٹی اور قلم یہ موضوع ہیں جن کا ایک معنی ہے، اور وتاب، ووٹی اور ولم یہ مہمل ہیں جن کا کوئی معنی نہیں ہے۔ تو عربی میں ایک ہوا موضوع، دوسرا ہوا مہمل۔ موضوع اسے کہیں گے جس کا کوئی معنی ہو، اور مہمل اسے کہیں گے جس کا کوئی معنی نہ ہو۔ آسانی کے لیے دونوں کی الگ الگ تعریفیں بھی لکھی جا رہی ہیں۔ اب دیکھیے موضوع کسے کہیں گے؟ موضوع ایسا لفظ ہے جس سے کوئی معنی سمجھ میں آئے، جس سے کوئی معنی سمجھ میں آئے اسے موضوع کہیں گے۔ جیسے فارسی میں خامہ، خامہ یہ قلم کے معنی میں ہے، اور رفتن یہ فعل ہے، جان مصدر ہے جانے کے معنی میں، تو یہ ان کا ایک معنی ہے۔ فارسی میں خامہ اور رفتن جانا۔ اور مہمل ایسا لفظ ہے جس سے کوئی معنی سمجھ میں نہ آئے، جیسے فارسی میں مم جسے بچے بولتے ہیں نا، تو مسوگی، یہ اس طرح کے ایسے لفظ ہیں جس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ اب کہتے ہیں چونکہ مہمل ایسا ہو گیا جس کا کوئی معنی نہیں ہے تو وہ وہیں پر ہی ختم ہو گیا، اب اس سے کوئی بحث نہیں ہوگی۔ اب ہمارے سامنے صرف ایک بچتا ہے موضوع، چونکہ موضوع ہی معنی دار ہے اور معنی دار ہی لفظوں سے ہمیں بحث کرنی ہے، اس لیے لفظ موضوع کی دو قسمیں بن جاتی ہیں، مفرد اور مرکب۔ مفرد اور مرکب۔ اب یہاں درس نمبر 2 جب شروع کریں گے تو اس کے اندر بیان کریں گے کہ مفرد کسے کہتے ہیں اور مرکب کسے کہتے ہیں۔ تو آج کا سبق ہم نے بیان کیا، فارسی قواعد و انشاء کا پہلا سبق تھا، ہم نے پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ آج کا سلسلہ آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیں، کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں، اور ہمارے چینل مفتی گلید مصباحی درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔